غلامان احمد رضا کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں. لیکن اللہ اکبر، آج اپنی پوری زندگی ہم نے تباہ کر دی. اگر ہم کرکٹر کو دیکھتے ہیں نا ویسا کرتے ہیں، ہیرو کو دیکھتے ہیں ایسا کرتے ہیں، کسی دنیا دار کو دیکھتے ہیں ایسا کرتے ہیں. کیا کبھی ہم نے حضور کی سیرت پر بھی عمل کرنے کی کوشش کی؟ شرم آتی ہمیں، ہم شرماتے ہیں حضور کی سیرت پر عمل کرنے میں. اگر ہیرو کڑا پہنے ہمارے ہاتھ میں کڑے ہوتے، ہیرو چین پہنے ہمارے گلے میں چین آ جاتی، وہ بالی پہنے ہمارے گلے میں بالیاں آ جاتی. سوچو، آقا فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کے ساتھ مشابہت اور نقل کرے گا وہ انہی میں سے ہے. حضور سے عشق کے دعوے داروں، اگر کڑا پہننے سے قیامت کے دن تم ہیرو کے ساتھ اٹھے تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ گلوں کے اندر چین لٹکا کر گھوم رہے ہو، اور اس چین میں میں نے تو دیکھا کہ سلیب کا نشان بھی ہوتا ہے مسلمان لڑکوں کے گلے میں. اپنی آخرت خراب کر رہے ہو. ایک دن مرنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، قبروں کے اندر اکیلے جانا ہے. 10x10 کے اپنے کمرے کے اندر اگر لائٹ بند ہو جاتی ہے تو ہم گھبرانے لگتے ہیں. جب اپنی 2 گز قبر میں کوئی لائٹ نہیں ہوگا اس وقت اپنا حال کیا ہوگا؟ میرا سنی بڑا خوش ہوتا ہے، اس میں تو حضور کا دیدار ہوگا نا. میری قوم اس پہ نعرے لگاتی ہے، اس پہ حضور کا دیدار ہوگا. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. ارے حضور آئیں گے قبر میں تو ہماری قبر روشن ہو جائے گی. میں کہتا ہوں آسی غازی پوری علیہ رحمہ کا یہ شعر پڑھا جاتا ہے نا کہ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی شب ہے کس گل سے ملاقات کی رات. میری قوم نعرے لگاتی ہے. میں کہتا ہوں بے شک یہ آسی غازی پوری کو زیبا تھا وہ یہ شعر پڑھنا. جب یاد آتا ہے کہ حضور قبر میں آئیں گے تو دل کی دنیا زیر و زبر ہو جاتی. کیوں؟ میں نے غوث پاک سرکار کی زندگی پڑھی، میں دنگ رہ گیا. غوث پاک پہلی مرتبہ حضور کے روضے پہ حاضر ہوئے تو حضور وہ غوث الاعظم جس کے منہ میں حضور لعاب ڈالتے، وہ غوث الاعظم جس کی ٹھوکروں سے مردے زندے، وہ غوث الاعظم جس کی تقریر میں حضور حوصلہ افزائی کے لیے آتے. جب غوث پاک پہلی بار مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو حضور کے سامنے کھڑے رہنے کی ہمت نہیں ہوئی. ان کا عشق تھا اور بس اتنا کہتے ہوئے چل پڑے اللہ ان کے صدقے میری مغفرت فرما. اتنا اللہ ان کے صدقے، یہ غوث الاعظم ہے. غوث پاک مدینہ منورہ جا کر حضور علیہ السلام کا سامنا نہیں کر رہے ہیں، اور ایسا نہیں کہ اس قابل نہ تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ. ہمیں تعلیم دے رہے غلاموں کو حضور سے سامنا کرنا کوئی معمولی بات ہے. پیر نصیر الدین گلڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر ہے، شرم اسیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے، جہاں با یزید بستامی اور جنید بغدادی سانس روک کر کھڑے رہتے ہیں. روضے اقدس پر جو اتنے بڑے بڑے اکابرین سانس روک کے کھڑے رہتے ہیں، قبر میں حضور آئیں گے اللہ کرے حضور کا جلوہ دکھے. لیکن ایک چیز بے چین کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ حضور اتنے قریب ہوں گے. 2 گز قبر ہے، 2 گز زمین ہے، اس میں حضور بھی اور ہم بھی ہے، تو کتنے قریب سے ہم حضور کو دیکھیں؟ بہت قریب سے دیکھیں گے، کیونکہ جو قبر کشادہ ہوگی حضور کے آنے کے بعد ہوگی. حضور کی آمد کے بعد کشادگی ہوگی. حضور نے قدم رکھا، ہم نے حضور کو دیکھا اتنے قریب سے، اور اللہ نہ کرے حضور کی زبان پر یہ آ گیا کہ تو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا اور میری امت کے اندر انتشار پیدا کرتا تھا جھوٹے. تیرے گھر کی شادیوں میں ڈی جے بجتا تھا اور تو میرے دل پہ نشتر چلاتا تھا جھوٹے. تو ہیرو کے طریقے پہ چلتا تھا اور مجھ سے عشق کا دعویٰ کرتا تھا جھوٹے. اگر اللہ کے رسول نے اللہ نہ کرے یہ کہہ دیا کہ تو داڑیاں مٹا کے گٹروں میں پھینکتا تھا، یہود و نصارہ کی طرح چہرہ بناتا تھا،
تیرے گھر میں تو سیریل کے نام پر کلمات کفریہ بجتی تھی، تو زنا کے اڈوں پہ جاتا تھا، تو شراب کا کاروبار کر کے لوگوں کو شراب پلاتا۔ اللہ اکبر۔ اوہ تو میرا نہیں ہے۔ اوہ اللہ نہ کرے اگر ان کی زبان سے یہ بات نکل گئی تو اللہ ناراض ہو جائے تو حضور کا وسیلہ پیش کر کے منا سکتے ہیں۔ یہ بات میں بہت ہمت سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ہمیں پتا ہے اگر وہ ناراض ہوتا ہے تو آدم کا اسوہ ہمیں یاد ہے، واہ 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 واہ۔ وہ ناراض ہو جائے تو اللہ کو محبوب کا نام کا وسیلہ دے تو وہ راضی ہو جائے۔ واہ واہ۔ لیکن اگر حضور ناراض ہو گئے تو کہاں جاؤ گے؟ کس کے دروازے پہ دستک دو گے؟ کہاں بھیک مانگو گے؟ اس نے جنت خدا نے خود نہیں دینی ہے تمہیں۔ یہ بات میں اپنی طبیعت سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ گجرات کے سنی مسلمانوں، جنت کا خالق و مالک اللہ ہے، لیکن اس نے اعلان کیا ہے کہ وہ جو جنت دے گا کس شان سے خود نہیں دے گا۔ اللہ قیامت میں کہے گا اے میرے محبوب تو کہاں ہے؟ اللہ کے رسول کہیں گے مولا میں حاضر ہوں۔ ارشاد ہوگا جبریل جنت کی چابی محمد کے حوالے کر دو۔ جنت تو لینی حضور سے ہے اور حضور کو ناراض کر دو، سرکار کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ سوچو کتنے گناہ ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، تم سنی ہو نا، تم نبی کو حاضر و ناظر مانتے ہو نا، حاضر و ناظر بلکہ اپنی جان سے زیادہ قریب مانتے ہو۔ پھر بتاؤ انٹرنیٹ پر جب تم زنا کا منظر دیکھتے ہو تو کیا حضور اس سے بے خبر ہوتے؟ پوری پوری رات میرے نوجوان انٹرنیٹ پر زنا کے مناظر دیکھتے ہیں۔ لڑکیوں کے ساتھ زنا کے اڈے پہ کون جاتا ہے؟ شراب کے کاروبار کس کے چل رہے ہیں؟ جوؤں کی کلبیں کون چلا رہا ہے؟ اپنے آپ کو دھوکہ مت دو، بہت بڑی غلطی کر رہے ہو۔ اور جہاں حضور علیہ السلام بہت پیار کرتے ہیں نا تو وہاں پر معاملہ بڑا نازک بھی ہے۔ کیوں؟ ایک بات سمجھے، اب اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں، توجہ کریں، غور کریں۔ دیکھو، جس سے محبت جتنی زیادہ ہوتی ہے اس سے دل کا تعلق بھی اتنا نازک ہوتا ہے۔ بے شک ہے توجہ آپ کی؟ جی مثال کے طور پر پڑوسی کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، جی وہ چڑھا کے چلا گیا، ہم پہ کوئی اثر نہیں پڑے، جی ہے نا، پڑوسی کا ہی ہے، جی اس لیے اس سے کوئی قلبی لگاؤ نہیں۔ لیکن خود کا بیٹا اگر نظریں بھی پھیر لے اوہ تو ہم پر قیامت ٹوٹ پڑتی ہے، بجلیاں گرنے لگتی۔ آج میرے بیٹے نے نظریں پھیری، اوہ آج میرے بیٹے نے، کیوں؟ بیٹے کا نظرہ پھیرنا اتنا برا کیوں لگا تمہیں؟ اوہ اس لیے کہ دل کا تعلق اس سے محبت کا بڑا گہرا ہے۔ اوہ جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے اس کی چھوٹی سی غلطی بھی بہت تکلیف پہنچاتی ہے۔ سنیو، تم سے کتنا پیار ہے انہیں، کتنا پیار ہے۔ رسول اللہ نے اپنی جان سے زیادہ اپنی امت سے پیار کیا، کتنا پیار ہے تم سے۔ حضور امتی کو کانٹا چبھتا ہے تو بے قرار ہو جاتے، ہمیں کانٹا چبھتا ہے نا تو تکلیف ہمیں بعد میں ہوتی ہے، پہلے حضور کو تکلیف ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ تمہارے درمیان وہ رسول چل بگر ہوا تم میں سے، اور اس رسول کا حال یہ تمہارا تکلیف میں پڑنا ان پہ بڑا گنا گزرتا ہے۔ تم کسی تکلیف میں رہتے حضور بے چین ہو جاتے، بے قرار حضور ہوتے۔ دیکھو کتنے بے چین ہوتے، کتنے، اگر کبھی تکلیف صرف یاد بھی آ جائے نا تو بھی بے چین ہو جاتے۔